ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ آپ کا یہ شعبہ اس اعتبار سے ہے اور یہ نفسیاتی حوالے سے ذرا آپ سے گفتگو مجھے کرنی ہے، جو ابھی واقعہ حال ہی میں ہوا ہے لاہور میں، آپ یہ دیکھیے علی نامی لڑکا جو ہے اس نے، وہ 18 سال کا لڑکا، اس نے اپنی 2 بہنوں کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، تو بھائی کو قتل کر دیا، اور وجہ وہی ظاہر ہے پب جی۔ اچھا، اس سے پہلے کئی کیسز اور بھی ہوئے، لاہور میں بھی ہوئے، پاکستان میں بھی، اور پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتے ہیں۔ میں نے انڈیا کا بھی آپ کو حوالہ دیا۔ اچھا، موجودہ جو ویڈیو گیمز ہیں جن کا شکار ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں سے لے کے بڑوں تک ہیں، یعنی آپ دیکھیں بہت سی طلاقیں اس بنیاد پہ ہوئی ہیں، یہ رپورٹڈ کیسز ہیں جس میں یہ سامنے آیا کہ جی وہ بیوی پہ توجہ نہیں ہے، پب جی کے اوپر توجہ ہے، تو پب جی کی وجہ سے جو ہے گھر برباد ہو گیا۔ تو اس کے نفسیاتی اور جسمانی جو کیا اثرات ہیں، ذرا یہ بتائیے کیا مرتب ہوتے ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور پھر ان نقصانات سے محفوظ کیسے رہا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت کا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا، الحمدللہ، اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات پہ۔ آج کا ٹاپک سر، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہر ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے لیے، ہماری نسل کے لیے، ہمارے گھر کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس پہ ہم نے بلی کی طرح سے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور کبوتر کی طرح سے آنکھ کو بند رکھا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں ابھی مفتی صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی ڈیٹوریٹ ہونے کی اگر کچھ وجوہات ہیں تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ، پاکستان کی ڈیٹوریشن میں ویڈیو گیم اور منشیات کے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھداری سے سوچیں تو آپ کو بہت کلیئرلی اس کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو ینگ ایڈلٹس پہ مشتمل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مور دین 60%۔ پاکستان میں جو کی آبادی کا 60% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ 15 سے 45 سال 50 سال کے درمیان رہتے ہیں۔ اچھا، یہ بیماری ہے ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ بیماری ہے ہی نہیں کی، یعنی 15 سے نیچے سال والے تھوڑے کم اور 50 سال سے اوپر والے زیادہ، تو 60% آف دی پاپولیشن جو ہے افیکٹڈ بائی دیز ڈیزیزز، ٹھیک ہے، نمبر 1 چیز ہے۔ دوسرا، پاکستان جو ہے وہ دنیا میں واحد ملک ہے کہ جو نیوکلیر پاور ہے، اسلام کے نیوکلیر پاور ہے، بالکل ٹھیک، اور یہ اگر کسی اور قوم کو ہم کسی سے ڈر ہے کسی حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، تو وہ پاکستانی ہے۔ اوکے، تو ان کی ایک ایسی نسل کہ جو کچھ کر سکتی ہے اس کو آپ گھر بیٹھے کیسے ٹریپ کر سکتے ہیں؟ اوکے، مطلب ڈو یو تھنک مطلب اٹس این ایجنڈا؟ جی سر، ایجنڈا ہے۔ اوکے، اچھا، اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو WHO کی ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ ہیلتھ کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ ہماری 5 چیزیں اگر ٹھیک ہیں تو ہم ہیلدی ہیں، دماغی طور پہ، ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ، ٹھیک ہے، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، ٹھیک، اور روحانی طور پہ۔ یہ 5 اسپیکٹس ہیں۔ اوکے، تو اگر ان 5 اسپیکٹ میں سے کوئی بھی ایک چیز خراب ہے تو آپ ہیلدی نہیں ہیں۔ نفسیاتی طور پہ آپ خراب ہو گئے کہ آپ ٹریپ ہو گئے اس سارے سلسلے کے اندر، اور آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر رہے۔ جب نفسیات ٹھیک نہیں ہے تو جسمانی طور پہ بھی آپ ٹھیک نہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی موومنٹ کم ہو گئی ہے، آپ ٹریپ ہو گئے ہیں، بالکل اسی میں رہتے ہیں، آپ کو دوسری بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، آپ ہر وقت بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت وہ کام کر رہے ہیں۔ جب آپ ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی آپ کی تو آپ کو ڈائبٹیز، آپ کو ہائپر ٹینشن، آپ کو دل کی بیماریاں یہ ہونی ہیں۔ پھر آپ کی جب آپ مسلسل اسکرین پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی جو سب سے پہلی چیز خراب ہوتی ہے وہ آپ کی نیند خراب ہوتی ہے۔ جب آپ کی نیند خراب ہوتی ہے تو آپ کو چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اچھا، وہ راؤنڈ جیتنے کے لیے پب جی، اگر ہم چونکہ اسپیسیفک مثال دے کے بات کر رہے ہیں، ویسے جتنے وائلنٹ گیمز ہیں وہ راؤنڈ جیتنے کے لیے وہ گھنٹوں جو ہے، سر گھنٹوں، میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو 12 سے 18 گھنٹے کھیل رہے ہیں۔ 12 سے 18 گھنٹے وہ بچہ جس نے پاکستان کو کھڑا کرنا تھا، اب اگلی بات سنیں، وہ تو خود لیٹ گیا، کوئی کام ہی نہیں کر رہا، سوشلی طور پہ خراب ہو گیا، وہ پورا معاشرہ اس کا گھر کا خراب ہو چکا ہے، وہ ماں باپ اس سے کام ہی نہیں کرا سکتے، ڈرتے ہیں اس سے، سماجی طور پہ کٹ گیا، بالکل رشتوں سے کٹ گیا، ایجوکیشن سے ختم ہو گیا۔ اچھا، ایک بات میں پڑھ رہا تھا کہ پب جی جو ہے وہ کھیلنے والا وہ ایک ڈفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے، وہ الگ دنیا میں رہتا ہے، جس طرح اسکیزوفرینیا کی بیماری میں اس کی الگ دنیا ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کے وہ بالکل اپنی، جس طرح اس بچے نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں جب ان کو مار دوں گا تو یہ جس طرح گیم میں دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں کہ زندہ ہو جائیں گے۔ آپ ذرا یہ سوچیں اس بات کے لیے کتنی خطرناک بات ہے۔ اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا چکا تھا، اس نے مار کے آرام سے وہ سو گیا۔ اچھا، اب جب یہ 3 چیزیں آپ کی خراب ہو گئی تو چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کا اکنامکلی طور پہ تباہ، کام تو کوئی کر نہیں رہے، آپ خرچہ بھی کرا رہے ہیں اور آپ کوئی ارننگ بھی نہیں کر رہے، دونوں نقصان ملک کا ہو رہا ہے، گھر کا ہو رہا ہے۔
اس کے بعد آپ کا روحانی تعلق اللہ اس کے رسول سے ختم, آپ کے رشتہ داریاں ختم, آپ کے دوستیاں ختم. درست. تو ہیلتھ کی ڈیفینیشن کے حساب سے آپ ان ہیلدی ہیں. تو جو قوم جس کی آبادی کا 60% سے زیادہ لوگ ان ہیلدی ہیں اور اس میں یہ ٹریپ ہے موجود, تو آپ مجھے بتائیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور دیکھیں بڑی خاص, مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جن قوموں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ انتہائی خطرناک ترین ایک, جیسے کہ چائنا جو ہے اسے روحانی افیون کا نام دیتا ہے. جی سر. وہ کہتے ہیں روحانی افیم ہے یہ. جی. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاکستان کی اگر ٹرم میں بات کریں تو یہ روحانی آئس ہے بنیادی طور پر. بالکل. روحانی کرسٹل میتھ ہے یہ. کسی بھی قسم کا نشہ, یہ ایڈکشن جو ہیں, یہ ایڈکشنز جو ہوتی ہیں یہ زندگی کو تباہ کرنے کے علاوہ خالی اپنی زندگی نہیں تباہ ہوتی. دیکھیں آپ, میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں کہ ابھی ہم اس موضوع پہ آگے بھی آئیں گے, لیکن ایک بچہ گھر میں اگر رہتا ہے تو ایوریج اس گھر کے اندر 6 سے 7 لوگ رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب واٹ ڈو یو تھنک, ایک بچہ جو ہے وہ 12 گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹیب ہے, واٹس کیا اس کا باپ اپنا کاروبار کر سکے گا؟ نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر. اچھا اب مجھے ذرا بتائیں 2 جملوں میں تاکہ بات آگے بڑھائیں, اس سے محفوظ کیسے رہا جائے؟ یہ بھی بڑی ایک اہم ترین بات ہے نا کہ بچہ لگا ہوا ہے, والدین پریشان ہیں, اور صورتحال یہ کہ اگر آپ اسے روکتے ہیں تو وہ خودکشی والی باتیں آ جاتی ہیں کہ جی میں پب جی نہیں چھوڑوں گا, خودکشی کروں گا. اس میں دیکھیں جی ایڈکشنز ہے, یہ ایڈکشن ہے نا, یہ بیسیکلی جب آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو جس طرح ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ کو پورا پراپرلی طریقے سے ایز اے ایڈکٹ اس کا ٹریٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو ٹریٹمنٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے سر. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ الٹیمیٹلی آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے, اب گھر گھر کی کہانی شروع ہو گئی ہے. اور جب تک 2 جگہیں ایسی ہیں, میں ہمیشہ اس کو کہتا رہا ہوں کہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے اس پہ روز بات ہونی چاہیے. ایک تو علماء کرام کی ذمہ داری, بالکل ٹھیک ہے, اور دوسری اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے گھر سے. ٹھیک ہے. گھر سے. اچھا پہلے مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ ماں جو ہوتی تھی وہ کھانسی کے شربت پلا کے بچے کو سلا دیتی تھی. درست. ٹھیک ہے, نیند پورا کرنے کے لیے. اب وہ موبائل فون پکڑا دیتی ہے. ایسا ہی ہے.